Network, the solution for humanity. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الآية مصطفى صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ رواہ الامام مسلم فی صحیح۔ حضرات گرامی، توحید اور شہادت اللہ کی تفسیر کے درس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کے تقاضے ہم سے پورے کرے اور شرک سے بچائے۔ مختصر سے حمد و نعت کے بعد جو آج کے درس میں دو آیتیں پڑھی گئی ہیں، پہلی آیت اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے۔ اس آیت میں رب العالمین فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے احبار کو اور اپنے رہبان کو اللہ کے سوا رب بنایا۔ احبار حبر کی جمع یا حبر کی جمع، بڑے عالم کو کہتے ہیں حبر یا حبر، ہے کہ کسرے کے ساتھ ہے کہ فتح کے ساتھ دونوں پڑھا جاتا ہے، جس کی جمع احبار، اور رہبان راہب کی جمع تاریک دنیا، زہاد عباد نصارہ کے عابد و زاہد لوگ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان اہل کتاب نے اپنے عالموں کو اور اپنے راہبوں کو، اپنے درویشوں کو، آپ چاہیے تو یہ مانا کریے اپنے مولویوں کو اور اپنے پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، ان کی طاعت کرنے لگے، شریعت کے مقابلے میں ان کا حکم ماننے لگے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، حدیث صحیح ہے مسند احمد بن سنن وغیرہ میں، کہ وہ مسلمان ہو کر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، یہود و نصارہ اپنے عالموں کی اور راہبوں کی پرستش نہیں کرتے تھے، عبادت نہیں کرتے تھے۔ لسنا نعبدہم یا رسول اللہ، ہم لوگ ان کی پرستش نہیں کرتے تھے، یا جو یہود و نصارہ ہیں وہ اپنے عالموں کی درویشوں کی پرستش نہیں کرتے۔ تو آپ نے کہا بلا، ہاں کرتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ان کے عالم اور درویش حلال کرتے ہیں اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرتے ہیں؟ تو یہ لوگ اپنے عالموں کی حرمت اور حلت کو مانتے ہیں؟ کہا ہاں یہ تو ہے، شریعت سے ہٹ کر شریعت نے کسی چیز کو حرام کیا ہے، مولویوں نے درویشوں نے حلال کر دیا، تم حلال سمجھتے، حلال کو حرام کر دیا تو حرام سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ کی حلت و حرمت، اس کی شریعت کی حلت و حرمت کی پرواہ نہیں کرتے۔ گویا اللہ کی کتاب کو توڑیت اور انجیل کو پسے پوچھ ڈال دیا، اللہ کی شریعت میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس کی پرواہ نہیں۔ ہمارے علماء، ہمارے بزرگان کیا کہتے ہیں ہم ان کو فالو کریں، تو یہی ان کو رب بنانا ہے، کیونکہ الہ کے معنی معبود، مطاع، وہ ذات جس کی پرستش کی جائے، وہ ذات جس کی کامل طاعت کی جائے۔ یہ شرک فی الطاعت تھی، طاعت گزاری صرف اللہ کی، اتباع صرف اس کے رسول کی، پیروی صرف رسول کی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مقابلے میں عالموں کی بات ماننا، درویشوں کی بات ماننا، جاہل پیروں کی بات ماننا، یا بڑے علماء کی بات ماننا، کوئی بھی کسی کی بات بھی مانو، اگر اللہ رسول کے خلاف بات مانتے ہو تو یہ ایک طرح کی عبادت ہے اور یہ رب بنانا ہے۔ یہاں کہا گیا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ انہوں نے رب بنایا ان کو، گویا شرک ہے، شرک فی الطاعہ۔ تو چھ جائے کہ آدمی غیر اللہ کو سیدھے پکارے اور اس سے اپنی حاجت پوری کرنے کی درخواست کرے، اس کا شرک کتنا بڑا شرک ہوگا۔ تو اگر شرک فی الطاعہ ہے، شریعت کے واضح دلیلوں کو چھوڑ کر شریعت کے خلاف اگر عالموں اور درویشوں کی کوئی بات مانتا ہے
تو وہ آدمی مشرک ہے اور اس کا شرک فی الطاعہ ہے۔ تو توحید کا یہ بھی تقاضا ہے، لا الہ الا اللہ کی تفسیر کا یہ بھی تقاضا ہے، لازمی تقاضا، کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی طاعت کریں، اللہ کی شریعت کی تابع داری کریں، اور جس کو ہم رسول کی حیثیت سے رسول مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو کامل اور مکمل شریعت ملی ہے اس شریعت کی پیروی کریں۔ اگر اس شریعت کو پس پوچھ ڈال دیتے ہیں، اس کی پرواہ کیے بغیر کسی بھی عالم کو یہ اختیار دے دیا کہ ہاں یہ جو کہہ دیں گے ہم اس کو آنکھ بند کر کے مانیں گے، تو یہ ایسا آدمی بہت خطرے پر ہے۔ اور کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ دیدہ دانستہ اگر شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ اور شریعت کے خلاف دوسرے کی بات کو مان رہے ہیں، تو یہود و نصارہ سے آپ کی مشابہت ہو۔ اللہ رب العالمین امت کو اچھی سمجھ عطا فرمائے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی طاعت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کرے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 تھی، جس کو صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کے اور لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے ضمن میں بیان کی تھی۔ اور اسی کے ساتھ ایک دوسری آیت جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ توحید کا کیا تقاضا ہے اور مشرک کیا کرتے ہیں، اس کو دیکھیے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم تو سن لیا، اس کے بعد دیکھیے مشرکین کا جو عمل تھا، مشرکین مکہ کا۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جنہوں نے اللہ کے علاوہ انداد شرکا بنائے، بزرگان جن کو اللہ کا شریک بنایا ہے، ند کی جمع ہے انداد، شرکا بنائے اور ان سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کی درخواستیں کرتے ہیں۔ یحبونہم، ان سے محبت کرتے ہیں، وہ شرکا سے، بزرگوں سے جن کا وسیلہ پکڑتے ہیں اور جن کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اور جن سے قربت حاصل کرنے کے لیے اپنی عبادتیں یا بعض عبادتیں ان کے لیے جائز سمجھتے ہیں، خوشی خوشی انجام دیتے ہیں۔ یہ اپنے ان بزرگوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی علاوہ سے محبت کرنا، اتنی محبت کرنا جتنی کوئی اللہ سے محبت کرتا ہو، یہ شرک ہے، اور شرک اصغر ہے کہ شرک اکبر؟ شرک اکبر ہے۔ اگر کسی کے دل میں اللہ کے علاوہ کی محبت اتنی ہی ہے جتنی کہ اللہ سے محبت ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ مشرکین کا طریقہ ہے۔ مشرکین اپنے بزرگوں سے اس طرح محبت کرتے تھے جیسی کہ وہ اللہ سے محبت کرتے تھے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ مشرکین کا دل یا مشرکین کے دل اللہ کی محبت سے خالی نہیں تھے، اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن جتنی محبت اللہ سے کرتے تھے ٹھیک اتنی ہی محبت وہ غیر اللہ سے کرتے تھے۔ تو برابر کی محبت کرنے والے اور محبت میں برابری کرنے والے، اللہ اور غیر اللہ کو برابری کرنے والے جب مشرک ٹھہرے، تو جو غیر اللہ سے اللہ کے مقابلے میں زیادہ محبت کرے وہ کتنا بڑا مشرک ہوگا۔ میں ایک صرف مثال دیتا ہوں، بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے، ایک مثال ہے صرف، غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں، لیکن ایک بات دیکھیے غیر اللہ کی محبت ان کے دل میں کتنی ہے، اس کو اس مثال سے آپ سمجھیے۔ اگر آپ ان سے کہیے کہ اللہ کی قسم کھاؤ، جھوٹ بول رہا ہے، یہ اللہ کی قسم کھاؤ، تو قسم کھا لے گا، اپنا جھوٹ بچانے کے لیے اللہ کی قسم کھا لے گا، آپ کو یقین دلانا چاہے گا۔ لیکن اگر سچی بات بھی ہے اور اس کو کہیے اگر کہ فلاں بزرگ سے محبت ہے، ہاں اچھا ٹھیک ہے ان کی قسم کھاؤ، تو سچی بات میں بھی وہ ان کی قسم نہیں کھائے گا، سچی بات میں بھی نہیں کھائے گا، چھ جائے کہ جھوٹی بات، چلو سچی بات اگر ہو ایک دم 100% صحیح ہو تو کھا لے شاید، لیکن جھوٹی بات میں تو بالکل ہی نہیں کھائے گا۔ لیکن رب العالمین کی اگر قسم کھانے کی بات ہو تو کتنے ہی جھوٹ بولے گا، جھوٹی قسم کھا کر نکل جائے گا۔ تو اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھانا گوارا ہے، لیکن بزرگوں کے نام کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے۔ اور یہ سمجھیے کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت سرے سے نہ ہو، صرف غیر اللہ سے محبت ہو، وہ کتنا بڑا مشرک ہوگا۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ مشرکین کو اللہ سے محبت تھی، بلا شبہ وہ اللہ سے محبت کرتے تھے، لیکن اپنے بزرگوں سے اتنی ہی محبت کرتے تھے جتنی وہ اللہ سے کرتے تھے۔ یہ شرک فی المحبت تھی۔ کسی مشرک نے آج تک یہ نہیں کہا مکہ والوں نے کہ اللہ کے علاوہ ہمارے بزرگوں نے بھی کائنات پر بنائی ہے یا کوئی مخلوق پیدا کی ہے۔ پوچھو ان سے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سورہ زخرف آیت 86 میں پوچھو ان کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ نے کچھ پیدا کیا۔ ایک مکھی پیدا کر سکتے، ایک مکھی کو بھگا سکتے اس نظر و نیاز کی مٹھائی سے جو ان کے سامنے ایک دم خاموش ہے۔ تو پھر شرک کس بات کا؟ اللہ کے خالق ہونے میں شریک کرتے تھے؟ نہیں۔ رازق ہونے میں شریک کرتے تھے؟ مارنے اور گرانے والا غیر اللہ کو سمجھتے تھے بزرگوں کو؟ نہیں۔ شرک کس چیز میں تھا؟ محبت میں، تعظیم میں، عقیدت میں۔ تو اگر آپ کسی سے اتنی محبت کرتے ہیں، کسی کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، کسی کی اتنی عقیدت کرتے ہیں، کسی سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں،
جتنی کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی عقیدت رکھتے ہیں، اللہ کا احترام اجلال اکرام آپ کے دل میں ہے، اللہ سے انابت ہے، رغبت ہے، خوف ہے، وہی سب دوسرے سے کرتے ہیں، تو کھلا ہوا شرک ہے کہ مشرکین جہنم میں کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، قسم اللہ کی ہم بہت کھلی ہوئی گمراہی میں تھے کہ ہم تم کو رب العالمین کے ساتھ برابر کرتے تھے، ہم تم کو رب العالمین کے برابر گردانتے تھے، ہم تم کو رب العالمین کے برابر گردانتے تھے۔ یہ مشرکین کل قیامت کے دن کہیں گے ان بزرگوں کے تعلق سے جن کی وہ پرستش کرتے تھے، ہم تم کو اللہ رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے۔ کس چیز میں؟ محبت میں، عقیدت میں۔ اتنی ہی عقیدت اور اتنی محبت نچھاور کرتے تھے جتنی ہم اللہ کے لیے کرتے تھے۔ کبھی کسی مشرک نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ ہمارے یہ بزرگ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، ہماری حیات کے موت کے مالک ہیں، ہمارے نفع اور نقصان کے مالک، کسی نے یہ نہیں کہا۔ آج تو لوگ ڈائریکٹ نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، اولاد انہی سے مانگتے ہیں۔ سوچیے ان کا شرک اہل مکہ کے شرک سے بدرجہ بڑھ کر کے، وہ صرف محبت اور تعظیم میں شریک کرتے تھے تو مشرک ہوئے۔ مومن کا شیوا کیا ہونا چاہیے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جس کسی کی محبت اللہ کی محبت سے ٹکراتی ہے اس کی محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کر دیتا ہے۔ اسی جو عقیدت، جو احترام اور جو بھی عبادت ہے وہ صرف اللہ کے لیے انجام دے، اس میں ذرہ برابر کسی دوسرے سے محبت نہ کرے۔ بزرگوں سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، لیکن اسلام کے دائرے میں رہ کر، ان کے اچھے اعمال پر عمل کر کے، ان کے اچھے اعمال کو اپنے سامنے رکھے۔ کتاب و سنت سے جو اعمال میل کھاتے ہیں، موافق ہیں، ان کو آپ فالو کیجیے۔ اسی طریقے سے ان کی کچھ باتیں ہیں قرآن حدیث کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کا احترام سے نام لیجیے، ان کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کیجیے، لیکن دعا، عبادت، فریاد، عقیدت، احترام اتنی جتنی اللہ سے کرنا، یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ احترام یہی ہے کہ صحیح باتوں میں ان کی پیروی کیجیے، ان کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کیجیے، نہ یہ کہ اللہ کی بندگی میں، اللہ کی الوہیت میں اور اللہ کی محبت میں ان کو برابر کا شریک کر دینا۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ بزرگوں کی بھی توہین ہے، اور سب سے بڑی توہین اللہ رب العالمین کی ہے۔ بزرگوں کی توہین ہے کہ آپ ان کو ان کے مقام سے اونچا اٹھا رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی توہین یہ ہے کہ آپ ایک عاجز کمزور مخلوق کو جو اللہ کی محتاج ہے، جو اللہ کے نیک بندے تھے، آپ ان کو اللہ کے برابر کر رہے ہیں، اور اتنی ہی محبت ان کو دے رہے ہیں جتنی محبت آپ اللہ کو دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ پھر آپ سے قائم ہوگا۔ لا الہ الا اللہ دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی، ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی۔ دل بیدار ہے مطلوب ربانی، یہی پیغام نبی کا، یہی تعلیم قرآنی۔ دل کیا ہے؟ دل کی ضرورت کیا ہے؟ دل کی زندگی کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی، جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا۔ ہر منگل رات 11:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، آج رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ کیا ہے توحید کی ضد؟ شین را کاف۔ کیا ہے شین را اور کاف؟ سب سے بڑی جہالت ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑی لعنت ہے،
मुआशरे पर उसके असरात क्या हैं? जहन्नम उसका ठिकाना है। क्यों है इंसान परेशान आज? जानने के लिए देखिए बिखरता समाज। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुख्तसर वक्फे से कबल आप सूरह बकरा की आयत नंबर 165 और उस पर दर्स समात कर रहे थे, और आप इस नतीजे पर पहुँचे आयत करीमा की रोशनी में कि मुशरिकीन गैरुल्लाह के पुजारी अल्लाह से भी मोहब्बत करते थे, गैरुल्लाह से भी मोहब्बत करते थे, मोहब्बत में बराबरी करते थे और यही उनका शिर्क था। ताज़ीम और अक़ीदत में बराबरी करते थे, यही उनका शिर्क था। कोई उनको रब खालिक नहीं मानता था गैरुल्लाह को। तौहीद रुबूबियत में उनके यहाँ कोई शिर्क नहीं था, तौहीद उलूहियत में था, बंदगी के अंदर शरीक ठहराते थे, तो इसलिए वो मुशरिक हुए। लिहाजा अगर किसी के दिल में, आप पे हमारे किसी के भी दिल में जो अपने को मुसलमान कहता हो, अगर गैरुल्लाह से इतनी मोहब्बत रखता है, इतनी अक़ीदत रखता है जितनी अल्लाह से रखता है, वो मुशरिक है। उसको अपने ईमान का जायज़ा लेना चाहिए। सबसे ऊपर और गालिब मोहब्बत अल्लाह की होनी चाहिए, और इबादत सिर्फ़ अल्लाह का हक़ है। इसी जो अक़ीदत, जो एहतराम और जो भी इबादत है वो सिर्फ़ अल्लाह के लिए अंजाम दे, उसमें ज़र्रा बराबर किसी दूसरे से मोहब्बत न करे। बुज़ुर्गों से मोहब्बत हमारे ईमान का जुज़ है, लेकिन इस्लाम के दायरे में रहकर, उनके अच्छे आमाल पर अमल करके, उनके अच्छे आमाल को अपने सामने रखें। किताब व सुन्नत से जो आमाल मेल खाते हैं, मुवाफ़िक़ हैं, उनको आप फॉलो कीजिए। इसी तरीके से उनकी कुछ बातें हैं कुरान हदीस के मुताबिक है, ठीक है, आप उनका एहतराम से नाम लीजिए, उनके लिए दुआए रहमत व मग़फ़िरत कीजिए। लेकिन दुआ, इबादत, फरियाद, अक़ीदत, एहतराम इतनी जितनी अल्लाह से करना, ये खुला हुआ शिर्क है। एहतराम यही है कि सही बातों में उनकी पैरवी कीजिए, उनके लिए दुआए रहमत व मग़फ़िरत कीजिए, न ये कि अल्लाह की बंदगी में, अल्लाह की उलूहियत में और अल्लाह की मोहब्बत में उनको बराबर का शरीक कर देना। ये मोहब्बत नहीं है, ये बुज़ुर्गों की भी तौहीन है, और सबसे बड़ी तौहीन अल्लाह रब्बुल आलमीन की। बुज़ुर्गों की तौहीन है कि आप उनको उनके मकाम से ऊँचा उठा रहे हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीन ये है कि आप एक आजिज़ कमज़ोर मखलूक को, जो अल्लाह की मोहताज है, जो अल्लाह के नेक बंदे थे, आप उनको अल्लाह के बराबर कर रहे हैं, और इतनी ही मोहब्बत उनको दे रहे हैं जितनी मोहब्बत आप अल्लाह को दे रहे हैं। तो ये खुला हुआ शिर्क। और इसके बाद इस बाब के अंदर आखिरी जो बात है वो हदीस है, जो हदीस साहिब किताब ने ज़िक्र की है, हवाला शायद ज़िक्र नहीं है, लेकिन ये हदीस सही मुस्लिम की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और हदीस के रावी हैं अबू मालिक अशजई। अबू मालिक का नाम था साद, और वालिद का नाम था इनके तारिक बिन अश्यम। ये तारिक बिन अश्यम साहबी। तो अबू मालिक अशजई यानी साद अपने वालिद से रवायत करते हैं, तारिक बिन अश्यम से, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कि ये तौहीद के तकाज़े देखिए, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह व कफ़र बिमा युअबदु मिन दूनिल्लाह हरमा मालुहु व दमुहु। जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह व कफ़र बिमा युअबदु मिन दूनिल्लाह, और अल्लाह के अलावा की इबादत का इनकार किया, ये है कलमे का तकाज़ा। फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूत व युमिन बिल्लाह, अल्लाह के अलावा का इनकार करे, अल्लाह के अलावा की इबादत का इनकार करे, और अल्लाह के लिए इबादत को खालिज करे। सिर्फ कलमा पढ़ना ये जान और माल के महफूज होने के लिए काफ़ी नहीं। कलमा का माना समझ करके नुत्क़ करना, बोलना, हमने समझ लिया अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, ये समझ करके बोला, जान माल अब भी महफूज नहीं है। कलमा का माना समझा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये समझते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, हम इसका इकरार करते हैं, और हम अल्लाह की बंदगी भी करते हैं, शिरक नहीं करते, फिर भी जान माल महफूज नहीं है, जब तक कि आप अल्लाह के अलावा की परस्तिश का इनकार न करें। अगर आपसे कोई पूछे ये बुत परस्ती कैसी है, ये कब्र परस्ती जो हो रही है ये कैसी है, तो हम कुछ नहीं कह सकते, कैसी है क्या आप नहीं कह सकते। आप बातिल को बातिल नहीं कह रहे हैं, शिरक को शिरक नहीं कह रहे हैं, तो आप मुसलमान नहीं। ठीक है, हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, किसी मुशरिक को हम इंडिविजुअली पकड़ के ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि तुम मुसलमान बनो, लेकिन हम इस्लाम पसंद अगर हैं तो इस्लाम का ये तकाज़ा है कि जो बातिल है उसको बातिल कहें। अगर दीन अल्लाह के पास सिर्फ इस्लाम ही सही दीन है, तो इस्लाम के अलावा जितने अदियान हैं उसको क्या कहेंगे आप, बातिल। अगर आप बातिल दीन को बातिल न कहें, हाँ दीन को गाली नहीं देना, माबूदाने बातिल जिनकी दुनिया परस्ती है उनको गाली नहीं देना है, क्योंकि खतरा है कि हमारे रब हकीकी को गाली पड़े। लेकिन जो गलत परस्ती है, गैरुल्लाह परस्ती है, उसको बातिल समझना, उसको कुफ्र समझना, उसको शिर्क समझना, ये हमारे लिए कंपलसरी है। तो आयत में कलमे की तफसीर देखिए कि सिर्फ यही काफ़ी नहीं कि आप ला इलाहा पढ़ते हैं, सिर्फ यही नहीं है कि आप इसका माना समझ के बोलते हैं,
صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ شرک نہیں کرتے ہیں، بلکہ آپ کے ایمان اور اسلام کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کسی کی پرستش ہو رہی ہے آپ اس کا انکار کریں اور یہ کہیں کہ یہ باطل ہے، غلط ہے، ان کو سمجھائیں اور ان کو صحیح ٹریک پر لانے کی کوشش کریں۔ آتے ہیں الحمدللہ، نہیں آتے ہیں آپ کی ذمہ داری ادا ہوتی۔ تو جب آپ یہ کرتے ہیں یا باطل کو باطل سمجھتے ہیں تب نبی صاحب نے فرمایا حرم مالہ و دمہ، تو ایسے آدمی کا مال اور اس کا خون حرام ہو گیا، یعنی وہ مسلمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے کچھ کم پر کمپرومائز کر رہے ہیں آپ تو آپ مسلمان نہیں ہیں، جیسا کہ صحیح ہے میں روایت بھی ہے قرآن مجید کی آیت کے مطابق سورۃ توبہ کی آیت کی ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، شرک سے توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تب وہ تمہارے دینی بھائی۔ اسی طریقے سے صحیح ہے میں روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد۔ فاذا فعلوا ذلك، جب یہ سارے کام کرے، فقد عصموا منی دماءهم واموالهم، تو انہوں نے اپنا جان اور مال ہم سے محفوظ کر لیا۔ اگر اس میں کچھ کم کا ہے تو جان مال ان کا محفوظ نہیں ہے، ان سے قتال ہوگا۔ تو کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے، تفسیر توحید کی یہ ہے، شہادت اللہ الہ کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کو سمجھ بوجھ کے کرے، اس کے تقاضوں کو پورا کرے عملی طور پر، اور جو شرک ہے اس کو شرک کہے اور شرک کو مٹانے کی کوشش کرے اپنی کیپیسٹی پر۔ لیکن باطل کو باطل کہنا، شرک کو شرک کہنا، یہ ہمارے موحد ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، تو ضروری ہے کہ ایمان مکمل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا مطلب مومن، پورا ایمان ہو آپ کا، جن چیزوں پر اجمالی ایمان ہوتا ہے وہ اجمالی ایمان ہو، جن چیزوں پر تفصیلی ایمان ضروری ہے ان پر تفصیلی ایمان رکھے۔ جو چیزیں اسلام کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہیں، ان چیزوں کا آپ انکار کیجئے، تب جا کر کے آپ مومن ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر کوئی شخص الحمدللہ کلمہ پڑھتا ہے، شرک نہیں کرتا ہے اور شرکیہ بھی سمجھتا ہے الحمدللہ، تو ہم اس کو مسلمان کہیں گے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اس سے قبل بھی کہ اگر دل میں کفر چھپائے ہوا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا فحسابہ علی اللہ، اس کا حساب اللہ پڑے، وہ حسابہ علی اللہ، اس کا حساب اللہ پڑے۔ کلمہ کہنے والا لا الہ الا اللہ کہا سمجھ بوجھ کر کے، اس کے تقاضے پورا کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ جس کسی کی پرستش ہو رہی ہے اس کا انکار کر رہا ہے، الحمدللہ وہ مومن ہے، اب اس کو مومن کہیں گے۔ لیکن اگر دل میں اس نے کفر چھپا رکھا ہے تو اس کا حساب اللہ لے گا۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں حکم لگے گا ظاہر پر، بظاہر ٹھیک ہے کفر کا کام نہیں کر رہا ہے، نماز روزے کا پابند، شریعت کا پابند ہے، ہم اس کو مسلمان کہیں گے۔ لیکن اگر باطن میں کفر چھپایا ہوا ہے تو باطن کا حال اللہ کو معلوم ہے۔ گویا اسلام حکم لگائے گا ظاہر پر، باطن کا حال اللہ کو معلوم ہے۔ وباللہ التوفیق۔ اب ایک دو سوال ہم اس میں لے سکتے ہیں اگر آپ حضرات میں سے کسی کو ایک سوال ہو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جیسے یہ آپ نے بتایا جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو روزہ نہیں رکھتا ہے، تو ان سے ہم کو بات نہیں کرنا ہے، ان سے دور رہنا ہے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب الگ کرنا ہے۔ اگرچہ ہمارے ماں باپ بھی کیوں نہ ہو تو ایسا کر سکتے؟ ہاں کر سکتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن یہ کہ بہرحال ان کو سمجھائیں، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں اور ان کو سمجھائیں بجھائیں۔ بلکہ اگر یہ ہو کھانا خرچہ آپ ان کو دیتے ہیں، پرووائڈ کرتے ہیں ضروریات، تو آپ کہیے کہ ہم آپ کی ضروریات بند کر دیں گے۔ چونکہ آپ مسلمان ہیں، مسلمان ہو کر کے اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ ان کو ڈرانے دھمکانے کی یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کا خرچ بند کر سکتے ہیں۔ مشرک والد ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ احسان کیجیے، اسلام کی دعوت۔ لیکن مسلمان ہو کر وہ نہیں ایسا کرتے تو آپ خرچ بند مت کیجیے، لیکن آپ ان کو کہیے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی ہدایت کی ہم کو فکر ہے، آپ ہمارے والد ہیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے آپ جہنم میں جائیں گے تو کیسا رہے گا؟ تو آپ ان کو سمجھائیں بجھائیں، رشتہ دار اور دوسروں کو بھی سمجھائیں بجھائیں۔ جب آپ کو لگے کہ یہ بالکل سمجھنے والا نہیں ہے، اس کے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیں اور آپ اس سے دوری اختیار کریں، کیونکہ پھر ایسے بے نمازی بددین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، گھل مل کر کے رہنا، دوستی یاری کرنا، یہ بہرحال اس بات کی دلیل ہوگی کہ آپ کے دل میں ایمانی غیرت نہیں ہے۔ لیکن آپ ان کو سمجھائیں اور والد کے ساتھ اچھا ذرا نرمی کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ میرے دو سوال ہے۔ پہلا سوال تو یہ کہ آپ نے کہا کہ مطلب جو کافر کو کافر نہ سمجھے یا مشرک کو مشرک نہ سمجھے تو وہ خود مشرک یا وہ خود کافر۔ آج کے معاشرے میں ایک ایسا گروپ اٹھ کے آیا ہے جو ہر کسی کو مسلمان کہتا ہے، تو کیا وہ لوگ بھی کافر ہیں؟ بلا شبہ جو کافر کو کافر نہ کہے، جو مشرک کو مشرک نہ کہے، جو اس سے اعلان برات نہ کہے، اس کو بھی مسلمان سمجھے،